السلام علیکم۔ دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ آج کے اس مختصر سے ویڈیو لیکچر میں ہم چراغ حسن حسرت، جن کا حوالہ ایک کالم نگار، مزاح نگار، مورخ، سیرت نگار کے حوالے سے بہت معروف ہیں، ان کے ایک کالم ادب آموزوں کے نام کی اہم MCQs کا جائزہ آج کے ہم اس ویڈیو لیکچر میں لیں گے۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سبق ادب آموزوں کے نام کے مصنف ہیں منو بھائی، چراغ حسن حسرت، وزیر آغا، پطرس بخاری۔ صحیح جواب ہے چراغ حسن حسرت۔ سبق ادب آموزوں کے نام اس کتاب سے ماخوذ ہے۔ حرف و حکایت، مردم دیدہ، متاع بات، کیلے کا چھلکا۔ صحیح جواب ہے حرف و حکایت۔ ادب آموزوں کے نام ہے افسانہ، تمثیل، انشائیہ، کالم۔ صحیح جواب ہے کالم۔ رسالہ آفتاب اور فکاہیہ اخبار، فکاہیہ ایک مزاحیہ اخبار تھا، شیرازہ کا اجرا انہوں نے جاری کیا تھا۔ تو جناب صحیح جواب ہے اس کا چراغ حسن حسرت۔ سندھ باد جہازی ان کا کلمی نام ہے۔ سندھ باد جہازی اصل میں ایک داستان ہے مشہور، آپ نے سنا ہوگا الف لیلا والے لیلا، 1001 داستانوں میں سے ایک، بہت خوبصورت۔ انہی داستانوں میں الادین کا چراغ بھی ہے، تو بہت دلچسپ داستان ہے، دنیا بھر کی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ تو اس میں ایک داستان سندھ باد جہازی کے حوالے سے ہے۔ تو کچھ عرصے کے لیے چراغ حسن حسرت نے سندھ باد جہازی کے کلمی نام سے بھی لکھا ہے۔ تو صحیح جواب اس کا چراغ حسن حسرت۔ اگلا ہمارے پاس ہے کہ سبق ادب آموزوں کے نام کا آغاز ان کے قول سے ہوتا ہے۔ شیخ سعدی، مولانا رومی، عمر خیام، خلیل جبران۔ صحیح جواب ہے شیخ سعدی۔ مشہور زمانہ حکایتوں کی کتاب گلستان ان کی تصنیف ہے۔ مولانا رومی، شیخ سعدی، عمر خیام، خلیل جبران۔ صحیح جواب ہے شیخ سعدی۔ تو مختلف حکایتوں کی کتاب ہے گلستان، اور ان کی کتاب بوستان بھی ہے۔ اگلی ہمارے پاس MCQ ہے کہ چراغ حسن حسرت نے اس کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ اس کتاب کا عنوان مجلسوں سے عقل سیکھو، عقل مندوں سے عقل سیکھو، کتابوں سے عقل سیکھو، یا بے وقوفوں سے عقل سیکھو۔ صحیح جواب ہے بے وقوفوں سے عقل سیکھو۔ میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا ہے، یہ بات کہی ہے حکیم سقراط نے، حکیم ارسطو نے، حکیم بو علی سینا نے، حکیم لقمان نے۔ صحیح جواب ہے حکیم لقمان نے۔ مولوی صاحب نے اخباروں میں چھپوا دیا۔ جب اکبر الہ آبادی بڑے مشہور ہو جاتے ہیں تو کسی مولوی صاحب نے اخبار میں ایک اشتہار شائع کروایا تھا کہ اکبر الہ آبادی میرے شاگرد ہیں۔ تو جن کے جواب، جب یہ بات اکبر الہ آبادی کی گوش گزار کی گئی، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا کہ ہاں، ایک مولوی صاحب سے میرا واسطہ رہا ہے، وہ مجھے علم سکھانے کے لیے آتے تھے اور میں انہیں عقل سکھایا کرتا تھا۔ نہ وہ علم سکھانے میں مجھے کامیاب ہوئے اور نہ میں انہیں عقل سکھانے میں کامیاب ہوا۔ تو اس کے 4 آپشنز ہیں ہمارے پاس کہ اخباروں میں انہوں نے کیا شائع کروایا تھا، اشتہار، افسانہ، لطیفہ، سپاس نامہ۔ صحیح جواب ہے اشتہار۔ فارسی کی مشہور ضرب المثل کے مطابق 1 من علم کے لیے عقل چاہیے، کتنی؟ 10 من۔ اگلی ہمارے پاس MCQ ہے کہ عقل بڑی ہے کہ بکری، بھینس، اونٹنی، چونٹی۔ تو اردو کی مشہور ضرب المثل ہے، تو صحیح جواب ہے بھینس۔ یہ محکمہ نہک نامی کے مول تول میں معروف ہے، مواصلات کا، بلدیات کا، اوقاف کا، تعلقات عامہ کا۔ صحیح جواب ہے تعلقات عامہ کا۔ مولانا سیماب اکبر آبادی کا ذکر ہوا ہے، بہت مشہور شاعر تھے۔ تو مولانا سیماب اکبر آبادی تھے صحافی، مصنف، شاعر، ڈاکٹر۔ صحیح جواب ہے شاعر۔ 15ویں MCQ ہے کہ دکاندار کے بستر بند دکھاتے ہوئے لفظ شعریت استعمال کرنے کی وجہ تھی۔ مدت شعر کی اصلاح سے مشکل الفاظ کی عادت، چودھری صاحب پر اپنی علمیت کا روب جمانا، تاکہ چودھری صاحب کو شعر سنانے کا مطالبہ کریں، شاعرانہ انداز میں گفتگو کرنے کی عادت۔ یہ جو دکاندار تھے اصل میں یہ مولانا سیماب اکبر آبادی سے بہت عرصے تک شاعری کے حوالے سے اصلاح لیتے رہے تھے، تو ان کی عادت ہو گئی تھی، اور جب انسان کی عادت ہو جائے تو پھر وہ اپنی عام زندگی میں بھی اسی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ الفاظ، وہ اصطلاحات استعمال کرتا ہے۔ ایسا ہی اس دکاندار کے ساتھ بھی تھا۔ تو صحیح جواب ہے کہ مدت شعر کی اصلاح سے مشکل الفاظ کی عادت ہو گئی تھی۔ اگلی ہمارے پاس ہے MCQ کہ ضرب المثل یک من علم را دا من عقل باید کا مطلب ہے۔ فارسی کی ہے یہ کہاوت
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ علم اور عقل کو تولا جا سکتا ہے، یہ دونوں چیزیں بازار میں دستیاب ہیں، علم کے مقابلے میں عقل کا وزن کم ہے، علم حاصل کرنے کے لیے عقل چاہیے۔ صحیح جواب ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے عقل چاہیے۔ تو آج کی اس مختصر لیکچر سے امید ہے کہ آپ کو اس سبق کی MCQs کی تیاری میں مدد ملے گی۔ اگلے ویڈیو لیکچر تک اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔